السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ تمام لوگ جو بہت پریشان ہیں، کسی نہ کسی مشکلات میں اسٹک ہیں یا تکلیف پریشانی ان پر اس طرح سے آئی ہے، لگتا ہے جیسے ٹوٹ سے گئے ہوں، تو یہ ویڈیو تمام ان لوگوں کے لیے ہے، اسپیشل ہونے والی ہے۔ ایک سسٹر نے شیئر کیا ہے، جب انہوں نے استغفار کرنا چالو کیا تو 1 سال تک کرتے رہنے سے ان کی لائف میں کتنی ڈرسٹک چینج آئے۔ کہتی ہیں استغفار پڑھ کر ان کی زندگی میں کتنے عرصے میں چینج آئے گا، یہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پتا۔ یہ آپ کا اور اللہ کا تعلق ہے۔ آپ کی دعا میں کتنی گڑ گڑاہٹ ہے اور آپ کتنی چاہت سے اللہ سے رو رو کر مانگتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، یہ اللہ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کب آپ کی دعا قبول کر لے۔ جب آپ استغفار کریں تو اللہ مال دے گا، اولاد دے گا، آپ کی دعاؤں کو قبول کرے گا اور آپ کی مشکلات کے لیے بہترین راستے کھولے گا، جہاں سے کامیابیاں، خوشیاں، سکھ، سکون سب آپ تک پہنچے گا۔ یہ سسٹر بتاتی ہیں میری لائف 1 سال پہلے پریشانیوں سے گھری تھی، ہر چیز میں مشکلات، ہر چیز میں بلاکیج، کچھ عرصوں سے مسلسل یہ چل رہا تھا کہ جس چیز کی طرف دیکھتی پریشانیوں اور رکاوٹوں کے علاوہ کچھ نظر نہ آتا تھا۔ ہر وظیفہ کر کے دیکھ لیا، دعا قبول ہی نہیں ہو رہی تھی، نہ کوئی مسئلہ حل ہو رہے تھے۔ تب کسی نے انہیں استغفار کا بتایا تو انہوں نے استغفار کی جرنی اسٹارٹ کری اور بہت شوق تھا ان کو جاننے کا کہ استغفار سے اور کیا فائدے ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے جب اس کی ویڈیو سنی تو بتاتی ہیں مجھے بہت غصہ آنا شروع ہو گیا۔ اب آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ کیا ہم عمومی طور پر یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو بڑے نیک لوگ ہیں اور نیک لوگوں پر ہی آزمائشیں آتی ہیں، ہم تو آزمائشوں کا شکار ہیں، تو اسی طرح ہم استغفار پڑھتے رہتے ہیں۔ لیکن ہم جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں اور گناہ کر رہے ہوتے ہیں، گناہ ہمارے پرلپ ہو جاتے ہیں، اور جو بڑے بڑے پہاڑ ہیں ہماری نیکیوں کے، ہمارے نیک کاموں کے کیے ہوئے ثمرات، جو ہماری خوشیوں کو، ہماری دعاؤں کو، ہماری اچھی عبادات سے حاصل ہونے والے بیسٹ رزلٹ اور میریکل جو ہوتے ہیں، ان کو وہ روک دیتا ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے، ہم لے ہی نہیں رہے ہوتے ہیں کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، وہ ہم اس طرح سے استغفار بھی نہیں کرتے۔ پھر ہم گناہوں کی لسٹ دیکھنا شروع کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے ہم کوئی کام سیدھا کر ہی نہیں رہے۔ کہتی ہیں جب میں نے استغفار کے بارے میں مزید پڑھنا شروع کیا، جو میں پڑھتی جا رہی تھی اتنا ہی میرا دکھ میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا، اتنا ہی رو رو کر میں اللہ کے آگے شرمندہ ہوتی تھی، استغفار کرتی تھی۔ اثر بھی شامل ہونا شروع ہو گیا۔ پھر استغفار کا کہتی ہیں اثر بھی شامل ہونا شروع ہو گیا۔ جب میں استغفار کرتی تھی تو میں یہ نہیں سوچتی تھی کہ اللہ سے شکوے شکایتیں نہیں کرتی، جیسے میں پہلے سوچتی تھی کہ اللہ نے مجھے ہی کیوں اس کے لیے چنا، میں ہی آزمائشوں کے لیے ہی کیوں، میں ہی کیوں۔ جب استغفار کرنا شروع کیا اور اس کے بارے میں جانا تو احساس ہوا کہ مجرم تو میں ہوں، شکوہ تو اللہ کو مجھ سے کرنا چاہیے۔ میں نے اللہ کی نافرمانیاں کی، اس کی نعمتوں کی ناشکری کی، اور اللہ کی رحمت ہے کہ ان سب برے حالات اور معاملات کے باوجود بہت کچھ اچھا ہے جس پر میں شکر کروں۔ یہ احساس ہونے کے باوجود یہ بھی اللہ کا بہت بڑا کرم و انعام ہے کہ اس نے مجھے بتایا کہ وہ مجھ سے ناراض ہے اور میرے گناہوں کے لیے استغفار پڑھنے کی توفیق دی، اور پھر اللہ نے میرے لیے وہ راستے کھولے جن سے مجھے علم و حکمت عطا کی۔ اللہ نے میری دعاؤں میں اثر دیا اور اس کو اپنی بہت بڑی خوش نصیبی سمجھتی ہوں کہ اللہ نے مجھے بتایا کہ جب میں شکر کر نہیں رہی تھی تو میں بہت بڑا گناہ کر رہی تھی، یہ بھی ایک گناہ ہے۔ کہتی ہیں یہ استغفار کرتی چلی گئی، میں استغفار کرتی چلی گئی تو وہ جو مصیبتوں کے بڑے بڑے پہاڑ تھے وہ ہٹنا شروع ہو گئے۔ جب استغفار کرتی تو ندامت کے ساتھ کرتی، اور استغفار سے بے چینی، بے یقینی اور بے سکونی
اس کو بھی آہستہ آہستہ ہٹانا شروع کر دیا گیا۔ انہوں نے نوٹ کیا استغفار سے یہ نہیں کہ آپ نے دعا میں ایک دو چیزیں مانگ لی وہ ہو جائیں گی، بلکہ آپ کی زندگی کی ذرا سی پرابلم جو جیسے ایسا نہیں ہوتا آپ کے سسٹم میں بگز آ جاتے ہیں، جب اسکینر سے اسکین کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ وہ فری ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ہمارے استغفار سے بھی ہماری زندگی میں بڑے بڑے پہاڑ ہوتے ہیں رکاوٹوں کے، اسکین ہو کر ختم ہوتے چلے جاتے ہیں، راستے کلین ہونے لگتے ہیں، کامیابیاں ہم تک آنے لگتی ہیں۔ استغفار کا فائدہ ہر اس لائف میں ڈیفرنٹ طریقے سے ہوتا ہے، سب کی لائف میں ڈیفرنٹ طریقے سے ہوتا ہے، اس کے اثرات محسوس ہوتے ہیں۔ اگر کسی کی دعا قبول ہونے کا ٹائم چیک کرنا ہو تو وہ ڈیفرنٹ ہوگا، اور وہ ڈیپینڈ کرتا ہے جو مشکل اللہ نے آپ کو دی ہے وہ آپ کا کتنا بڑا گناہ تھا، اللہ کتنے ٹائم میں دعا قبول کرتا ہے، یا آپ کی ندامت کام کرتی ہے۔ یہاں پر آپ کی ندامت کام کرتی ہے، دعائیں کام کرتی ہیں، بس آپ کو اللہ سے کہنا ہے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے۔ کہتی ہیں پہلے 3 مہینے مجھے سکون آنے لگا، اور جیسے جیسے میرے استغفار کی تعداد بڑھتی گئی تو رفتہ رفتہ استغفار نے میری جسم اور میری روح کو بڑے بڑے گناہوں کے بوجھ سے آزاد کرنا شروع کر دیا۔ تو ویسے ویسے مجھے سکون اور راحت اور آسانی ہونا شروع ہو گئی۔ اصل میں میری باڈی کی اور دماغ کی ہیلنگ شروع ہو گئی، جو بتاتی ہیں کہ تکلیفوں کے اثر سے جیسے لگتا تھا ان کی باڈی اور دل و دماغ جیسے ٹوٹ سا گیا ہے، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے ریپیئر کر دیا۔ ان خوشیوں کی وہ خوشیاں محسوس ہونے لگی انہیں، اور جو پرابلمز تھی وہ حل ہونے لگی۔ جو ریلیٹیوز رشتہ دار کو گھاس نہیں ڈالتے تھے، ان سے بات کرنا نہیں پسند کرتے تھے، ان کو دیکھ کر منہ پھلا لیتے تھے، اور وہ ان کا دل اللہ تعالیٰ نے نرم کر دیا، اور ان کی بہت زیادہ اچھی بانڈنگ ہو گئی، اور وہ ان کو عزت دینے لگے۔ 6 منتھ کے قریب بتاتی ہیں کہ جو حالات کی کیفیت تھی، عجیب سی نگیٹیوٹی تھنگس تھی، پرابلم نے ان کو ایک دم زخمی کر کے رکھ دیا تھا ان کے حالاتوں کو، اور بالکل پازیٹیو سوچ نہیں نگیٹو سوچ ہو گئی تھی، مایوسی رہتی تھی، کانفیڈنس چلا گیا تھا، کانفیڈنس ختم ہو گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر سے ان کو پازیٹیو تھنکنگ دی، اور نگیٹیوٹی ان سے دور ہوئی، اور ان کے اندر کانفیڈنس بہت زیادہ آ گیا، اور وہ اپنے آپ سے محبت بھی کرنے لگی، اور مایوسی بھی ختم ہونے لگی، اپنی کمزوریوں کو بھی انہوں نے پہچاننا شروع کیا۔ اور جو اللہ نے زندگی میں اتنی اچھی اچھی نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں کی قدر آئی، ان نعمتوں کو یوٹیلائز کرنے کا خیال آیا۔ اللہ نے استغفار سے زبردست قسم کا روحانی کنیکشن عطا فرمایا۔ اللہ نے بامقصد زندگی گزارنے کا طریقہ دکھایا، ہر گزرتے دن کے ساتھ ہر فضولیات سے دور ہوتی چلی گئی، اور بتاتی میری ہر مصیبت میں اللہ تعالیٰ نے میری بہت زیادہ مدد کی، ایسے ایسے راستے کھولے، ایسے ایسے سولوشن دیے آج ویلیو آف پیتھ کہ مجھے زمین و آسمان کا ڈفرینٹ ہے، ہر چیز میں امپروومنٹ اور ترقی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ یہ بتاتی ہیں کہ یہ تو 6 منتھ کی امپروومنٹ ہے، استغفار سے پازیٹیوٹی تو آئی، ساتھ ہی بیہیویئر رویے میں پازیٹیوٹی آئی۔ جب مسلسل ذکر سے اللہ تعالیٰ آپ کو نرمی، تحمل مزاجی، لوگوں کا خیال اور خیرخواہ بنا دیتا ہے۔ اصل میں ایسا توکل فری مائنڈ ہو گیا، کوئی بھی مصیبت یا سچویشن ہو، ذکر شروع کرتے ہی بہترین اسباب بن جاتے، اور کوئی نہ کوئی بہترین حکمت عملی خود بخود سامنے آ جاتی، اور نتائج پر اتنا زبردست بے فکری خود ہوتی، بے خوفی ہوتی، پتہ ہوتا کہ کچھ غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ استغفار کی برکت سے ہوا۔ میری زندگی کے مسئلے میں اللہ تعالیٰ ڈرائیونگ سیٹ پر تھا، تو آپ سوچیں کہ اللہ کے ہاتھ میں معاملات ہے تو پھر کیسا ہوگا۔ 1 سال کے مسلسل استغفار کے ذکر سے میں نے دیکھا اللہ نے نعمتوں کی بارش کر دی، اور آپ کو ایسے ایسے طریقوں سے نوازا جاتا ہے، بہت سی چیزیں آپ کو پتہ ہوتی ہیں لیکن آپ کسی کو ایکسپریس نہیں کر سکتے۔
جہاں جہاں آپ کی زندگی میں معاملات میں جو بھی بہتری ہوتی ہے وہ ہوتی چلی جاتی ہے استغفار کی برکت سے۔ بتاتی ہیں جتنا آپ استغفار کریں گے آپ کا توکل اور یقین بڑھتا چلا جائے گا، اور آپ کو پتا ہے جتنا زیادہ یقین سے دعا کی جائے اتنی ہی کامیابی کی گارنٹی ہوتی ہے۔ جب آپ استغفار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو کیئر فری کر دیتا ہے، اور جو بھی رزلٹ آتا ہے آپ اس پر بہت خوش ہوتے ہیں۔ تو آپ کو پتا ہے سم تھنگ بیسٹ آف دا وے، کبھی کبھی ایسا ہوا میرکل فوراً ہوا اور کبھی کبھی ٹائم لگا، لیکن مجھے پتا تھا جب اللہ نے استغفار کی توفیق دی ہے تو بیسٹ ہی ہوگا۔ کہتی ہیں میں سب سے کہوں گی استغفار پڑھیں اور رزلٹ دیکھنے کے لیے خود کو ٹائم دیں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ کی زندگی مکمل بدل جائے گی۔ چاہے آپ کو روپیہ پیسہ چاہیے ہے، اسٹیٹس چاہیے، اسٹینڈرڈ چاہیے ہے، عزت چاہیے ہے، دولت چاہیے ہے، کسی بھی طرح کی کامیابی چاہیے، استغفار پڑھیں۔ ضروری نہیں کہ آپ گن کر ہی پڑھیں کہ کتنے ہزار پڑھنا ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت پڑھتے رہیے۔ جب ٹائم ملے تو گن کر پڑھ لیجئے۔ زندگی کا ہر لمحہ چاہے آپ کھانا بنا رہے ہو، چاہے آپ کام کر رہے ہو، چاہے آپ شاپنگ کر رہے ہو، کچھ بھی کر رہے ہو، آپ استغفار کرتے رہیں اور اپنی زندگی کو بدلتا دیکھیں انشاءاللہ۔